بیٹا مجھے گھر سے مت نکالو، میں اس عمر میں رات کے اس پہر کہاں جاؤں گی؟ خدا کے لیے کچھ تو رحم کرو۔ عالیہ نے روتے ہوئے بیٹے اور بہو سے فریاد کی۔ بہت ڈرامے کر لیے تو نے بڑھیا، چل اب دفع ہو یہاں سے، میری برداشت سے باہر ہو گئی ہے تو۔ عالیہ کی بہو نخوت سے بولی اور بازو سے پکڑ کر دھکا دیا۔ سلیم بیٹا تم ہی سمجھاؤ نا بہو کو۔ عالیہ نے بیٹے سے مدد چاہی۔ اماں آپ کو بھی میں نے کتنی بار سمجھایا تھا مگر آپ سنتی ہی کہاں ہیں۔ کہا تھا نا جب گھر مہمان آئے ہوں تو ڈرائنگ روم میں مت جایا کریں۔ اب بھگتیں، میں بھی تنگ آ گیا ہوں روز روز کی کل کل سے۔ برائے مہربانی میری جان چھوڑیں اور نکلے یہاں سے، 2 پل کو سکون نہیں ملتا اس گھر میں۔ سلیم نے جواب دیا۔ دیکھ کیا رہے ہو سلیم، نکالو اس منحوس عورت کو یہاں سے۔ بہو چلائی تو سلیم نے گھبرا کر ماں کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹا اور گیٹ سے باہر پھینک کر تالا لگا دیا۔ 70 سالہ عالیہ جو سڑک پر گری تو نہ جانے کہاں کہاں چوٹیں آئیں، مگر سب سے زیادہ تکلیف تو دل میں تھی۔ وہ بیٹا جسے منتوں مرادوں کے بعد پایا تھا اور ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا، اس نے رات 2 بجے انہیں صرف اس جرم کی پاداش میں گھر سے نکال دیا تھا کہ وہ اس کی ماڈرن بیوی کے ماڈرن دوستوں کی محفل میں غلطی سے چلی گئی تھیں، جو کہ بہو کو پسند نہیں تھا۔ عالیہ اور طاہر کے ہاں 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں تو عالیہ کو شدت سے بیٹے کی خواہش جاگی۔ تیسری بار امید سے ہوئیں تو دن رات یہی دعا کرتیں، یا اللہ اب کی بار مجھے بیٹے سے ہی نوازنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ایک پیارا سا بیٹا عطا فرمایا۔ عالیہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ پورے محلے میں مٹھائی بانٹی اور دھوم دھام سے عقیقہ کیا، جو کہ عقیقہ کم اور ولیمہ زیادہ لگ رہا تھا۔ بیٹیوں کے مقابلے میں ہر چیز میں سلیم کو ترجیح دی جاتی تھی۔ کبھی کبھار طاہر انہیں احساس بھی دلاتے تھے کہ عالیہ آپ ہماری بیٹیوں کے ساتھ بہت زیادتی کرتی ہیں، ہر چیز پہلے سلیم کو دی جاتی ہے، پھر آئلہ اور زرکا کو۔ اگر کسی چیز پر بھی سلیم میاں کی نظر پڑ جائے تو بہنوں سے چھین لیتے ہیں۔ یہ صحیح روش نہیں ہے، کچھ تو خیال کیجیے۔ ارے آپ تو بس میرے بچے کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں، چھوٹا ہے اور ناسمجھ بھی، بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ عالیہ نے بیٹے کا دفاع کیا۔ چھوٹا ہے؟ طاہر نے تعجب سے کہا۔ ماشاءاللہ اس سال 12 سال کا ہو جائے گا اور آپ کہہ رہی ہیں کہ چھوٹا ہے۔ آپ اس کی عادتیں بگاڑ رہی ہیں۔ اسی عمر میں بچے کی عادت یا تو سنورتی ہے یا بگڑتی ہے۔ اگر ابھی سے اسے بہنوں کے حق غصب کرنے کی عادت پڑ گئی تو بڑا ہو کر دوسروں کے حقوق پر بھی ڈاکہ مارے گا۔ طاہر نے سمجھانے کی کوشش کی۔ اف توبہ، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ اللہ نہ کرے میرا بیٹا ڈاکو بنے، سمجھ جائے گا خود ہی جب ذرا سمجھدار ہوگا تو۔ وہاں تو مرغے کی ایک ٹانگ ہی تھی، میرا مقصد یہ نہ تھا، میں تو بس آپ کو ہی سمجھانا چاہ رہا تھا کہ بچوں میں مساوات رکھیں، سب کے ساتھ ایک سا برتاؤ کیجیے، یہ نہ ہو کہ بچوں کے دل میں بھائی کے لیے گرا پڑ جائے اور آپ کے اس امتیازی سلوک کی وجہ سے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائیں۔ طاہر نے بیوی سے کہا، اللہ نہ کرے، اللہ میرے سارے بچوں کو محفوظ رکھے، آپ تو خام خواہ وہم کرتے ہیں اور مجھے بھی دہلاتے رہتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بہنیں ہیں وہ سلیم کی اور بہت پیار کرتی ہیں اس سے، اس لیے اس کی کوئی بات بھی نہیں ٹالتی۔ عالیہ نے جواب دیا۔ بہت اچھی بات ہے کہ بہنوں کو بھائی کا اتنا خیال ہے، مگر بھائی کو بھی تو ان کا خیال رکھنا چاہیے، پر آپ کو تو سلیم کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ طاہر یہ کہہ کر اٹھے اور لان میں نکل گئے۔ وقت گزرتا گیا۔ آئلہ اور زرکا کی شادیاں ہو گئیں اور وہ دونوں دبئی اور آسٹریلیا چلی گئیں۔ طاہر نے گریجویشن کے بعد باپ کے بزنس کو سنبھال لیا۔ طاہر کے برتن بنانے کی 2 فیکٹریز تھیں جن میں نفیس قسم کے ماربل کے برتن بنائے جاتے تھے جو پوری دنیا میں برآمد کیے جاتے، لہٰذا بزنس خوب منافع بخش تھا۔ بیٹے کو کاروبار کی اونچ نیچ سمجھا کر طاہر گھر بیٹھ گئے۔ سلیم نے کاروبار کو خوب ترقی دی۔ عالیہ اس کی کارکردگی دیکھ کر واری جاتی اور طاہر کو جتاتی، دیکھا آپ نے میرا بیٹا کتنا ہونہار ہے، آپ تو ہر وقت اس کے پیچھے ہی پڑے رہتے تھے، آپ دیکھیں کیسے بزنس کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے رہا ہے۔ کل ہی مجھے کہہ رہا تھا کہ امی میں سوچ رہا ہوں کہ ایک اور فیکٹری لگا لوں، آرڈرز بہت بڑھ گئے ہیں اور 2 فیکٹری سے کام نہیں چلے گا۔ طاہر نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اچھا بھائی میں ہی غلط تھا، آپ خوش؟ اللہ ہمارے بیٹے کو اور ترقی نصیب کرے، آمین۔ عالیہ نے آواز بلند کہا۔ ایک دن اچانک طاہر کو دل کا دورہ پڑا اور ان کا انتقال ہو گیا۔
آئلہ اور زرکا باپ کی وفات پر پاکستان آئیں۔ کچھ دن گزرے تو ایک دن دونوں نے ماں سے کہا، امی ماشاءاللہ سے سلیم اب اس قابل ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ آپ بھی ابو کے بعد اکیلی ہو گئی ہیں، بہو آ جائے گی تو آپ کو بھی اکیلا پن محسوس نہیں ہوگا۔ ہاں کہہ تو تم ٹھیک ہی رہی ہو، میں تو ابھی عدت میں ہوں، تم ایسا کرو کوئی لڑکی دیکھو، میری عدت ختم ہوتے ہی سلیم کی شادی کر دیں گے۔ اس نے بیٹیوں سے مشورہ کیا۔ یوں زرکا اور آئلہ اپنے جاننے والوں میں لڑکیاں دیکھنی شروع کر دیں اور بیرا کو پسند کر لیا۔ بیرا زرکا کی خالہ ساس کی اکلوتی بیٹی تھی، نہایت حسین، پڑھی لکھی اور والد کی اکلوتی وارث۔ اس کے والد کا بھی اپنا بزنس تھا۔ سادگی سے نکاح کر کے زرکا اور آئلہ تو واپس چلی گئیں۔ رخصتی عالیہ کی عدت ختم ہونے کے بعد طے پائی۔ عالیہ خوش تھی کہ سلیم کے لیے اس قدر اچھی لڑکی مل گئی ہے، لیکن یہ ان کی بھول تھی۔ جس دن بیرا رخصت ہو کر ان کے گھر آئی، سلیم ان کے لیے اجنبی ہو گیا۔ آفس آتا تو ماں کو سلام کرنے کی بھی توفیق نہ ہوئی، سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا اور بیوی کو ساتھ لیتا اور سیر سپاٹے پر نکل جاتا۔ کئی دن عالیہ اس کی صورت دیکھنے کو ترس جاتی۔ دونوں میاں بیوی ناشتہ بھی اپنے کمرے میں ہی کر لیتے تھے اور لنچ ڈنر تو روزانہ باہر ہی ہوتا تھا۔ گھر میں نوکر چاکر تو تھے، مگر عالیہ ان سب کے ہوتے ہوئے بھی بالکل اکیلی تھی۔ ایک دن وہ صبح فجر پڑھ کر لان میں بیٹھ گئی۔ 10 بجے جب سلیم آفس جانے کے لیے نکلا تو عالیہ لپک کر اس کے پاس گئیں۔ سلیم بیٹا کیسے ہو؟ تمہیں تو 2 گھڑی ماں سے بات کرنے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ انہوں نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے شکوہ کیا۔ اوہو امی، آپ بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہیں؟ مجھے پہلے ہی آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے، بہت کام ہے مجھے، اتنا فالتو وقت نہیں ہے کہ آپ کے گھٹنے سے لگ کر بیٹھا رہوں۔ سلیم نے ناگواری سے کہا۔ گاڑی میں بیٹھا اور روانہ ہو گیا۔ عالیہ ہکا بکا اسے دیکھتی رہ گئیں، پھر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ آج انہیں طاہر کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ ہائے طاہر، آپ ٹھیک کہتے تھے، میں نے اپنے بیٹے کی تربیت ایسی کی کہ اسے خود غرض بنا دیا، اسے ماں کی بھی پرواہ نہیں رہی۔ وہ بستر پر بیٹھ کر رونے لگیں۔ آہستہ آہستہ بیرا نے انہیں ان کے کمرے تک محدود کر دیا اور گھر کا سارا انتظام اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ امی، آپ اب بوڑھی ہو گئی ہیں، آرام کریں، بیرا سب سنبھال لے گی۔ بیرا کبھی بھی خود ساس کے روبرو نہیں آئی تھی، جو کچھ کرنا ہوتا سلیم کے ذریعے کرتی تھی۔ اب بھی سلیم کو بھیجا اور ساس کو گھر کے ہر معاملے سے لاتعلق کر دیا۔ کچھ دن گزرے تو سلیم نے کچھ کاغذات پر اس سے سائن کروائے۔ امی وہ فیکٹری کے کچھ شیئرز آپ کے نام تھے، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تو میں انہیں بیچ رہا ہوں۔ اس نے چپ چاپ سائن کر دیے کہ سب کچھ سلیم ہی کا تو تھا۔ اتفاق سے رات میں اس کے کمرے میں پڑے جگ میں پانی ختم ہو گیا تو وہ کچن سے پانی لینے گئی۔ جب سلیم کے کمرے کے سامنے سے گزری تو بہو کی آواز سن کر ٹھٹک گئی۔ سلیم، تم نے اپنی ماں سے جائیداد کے تمام کاغذات پر سائن کروا لیے ہیں نا؟ بہنیں تمہاری تو اب پاکستان آئیں گی نہیں، لہٰذا ان کی طرف سے تو حصہ مانگنے کا خدشہ نہیں۔ ہاں ہاں کروا لیے بھائی، فائل تمہارے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی دراز میں پڑی ہے، سلیم نے جواب دیا۔ گڈ، بیرا کی آواز آئی۔ عالیہ پانی لینا بھول گئی اور لڑکھڑاتے قدموں سے واپس کمرے میں چلی گئیں۔ سب پرانے نوکروں کو نکال کر فلپائنی سٹاف رکھ لیا گیا جو انگلش میں بات چیت کرتے تھے، جس کی وجہ سے عالیہ ان سے بات چیت نہ کر سکتی تھی۔ گھر میں آئے دن پارٹیز منعقد ہوتیں جن میں ڈانس، میوزک اور شراب عام سی بات تھی۔ عالیہ اور طاہر بھی امیر کبیر گھرانوں سے تھے، مگر وہ دیندار بھی تھے۔ ان سب خرافات سے دور تھے۔ پیسے کی ریل پھیل کے باوجود ان کے ہاں پیسے سے کوئی حرام کام نہیں ہوتا تھا، اور اب یہ سب دیکھ کر عالیہ کڑتی رہتی تھی۔ 1-2 بار اس نے بہو اور بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی۔ بیرا بیٹا، یہ جو پارٹیز میں شراب اور ناچ گانا ہوتا ہے ٹھیک نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تم پارٹیز نہ کرو، مگر یہ سب کچھ مناسب نہیں لگتا۔ بیرا نے تیکھے تیوروں سے سلیم کو دیکھا تو وہ فوراً بولا، ارے امی، اب سب آج کل فیشن بن چکا ہے، آپ کا دور اور تھا۔ آج اگر یہ سب نہ ہو تو پارٹیز کا مزہ نہیں آتا۔ بیرا نے اسے آنکھ سے اشارہ کیا اور کمرے کی طرف چل دی۔ سلیم بھی بھاگا بھاگا اس کے پیچھے گیا۔ بیبی، تم ناراض کیوں ہو کر اٹھائیں؟ میں نے سمجھا دیا ہے امی کو، اب کچھ نہیں کہیں گی۔ اس نے بیوی کی خوشامد کی۔ سلیم، تم اپنی ماں کو اپنی زبان میں سمجھا دو، میرے معاملات میں دخل دینا بند کریں
اور آئندہ جب میرے دوست گھر آئے ہوں تو ان کے سامنے نہ آئیں۔ ماسیوں والا حلیہ بنا کر آ جاتی ہیں میری بے عزتی کروانے۔ برا نے غصے سے کہا۔ کہا نہ جان، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اس نے بیوی کا ہاتھ پکڑ کر لاڈ سے کہا۔ سلیم کے 3 بچے تھے جو ماں باپ کی دیکھا دیکھی دادی سے نوکروں والا سلوک کرتے تھے۔ اگر وہ انہیں کسی غلط کام سے روکنے کی کوشش کرتیں تو صاف جواب دے دیتے، آپ اپنے کام سے کام رکھیں، آپ اولڈ فیشن ہیں، آپ کو کیا پتا دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور عالیہ دل محسوس کر کے رہ جاتیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو کمرے تک محدود کر لیا۔ گھر میں کیا ہو رہا ہے انہیں کچھ علم نہ تھا، مگر کبھی کبھار ان سے ایسی غلطی ہو جاتی تھی جو بہو بیٹے کے نزدیک ناقابل معافی ہوتی تھی۔ کبھی کسی ضرورت سے وہ کمرے سے باہر نکلتی تو بہو اور پوتے پوتیوں کے دوست ان کا مذاق اڑاتے۔ ایک دن ڈرائنگ روم کی طرف گئیں تو ان کے پوتوں کے دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر بولے، ہائے بڈی، از شی پور میٹ؟ پوتوں نے برا سا منہ بنایا مگر جواب نہ دیا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں چلی گئیں، لیکن شام میں سلیم نے انہیں بے نقد سنائیں۔ امی، آپ کو کتنی بار سمجھایا ہے وقت بے وقت کمرے سے باہر نہ نکلا کریں۔ آج بھی آپ کی وجہ سے انمار اور فرحاد کی کتنی بے عزتی ہوئی ہے ان کے دوستوں کے سامنے۔ ایک تو آپ اپنا حلیہ بھی ماسیوں والا بنا کر پھرتی رہتی ہیں، پرانے گھسے پیٹے کپڑے اور یہ لمبا ٹینٹ سا دوپٹہ۔ برا سخت خفا تھی، بڑی مشکل سے منایا ہے اسے، اب خدا کا واسطہ ہے محتاط رہیے گا۔ یہ کہہ کر ان کا جواب سنے بغیر ہی سلیم باہر چلا گیا۔ عالیہ نے روتے ہوئے سوچا، تمہیں کبھی فرصت ملے تو جانو نا کہ پچھلے 15 سال سے میں نے کوئی کپڑا جوتا نہیں خریدا، میرے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے، جو کچھ میری بیٹیاں مجھے بھیجتی ہیں وہی استعمال کرتی ہوں۔ کاش آئلہ اور زرکا پاکستان میں ہوتی تو میں اپنے دل کی بات ان سے کہہ کر دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی۔ اب اتنی دور بیٹھی بیٹیوں کو کیا پریشان کروں۔ زرکا اور آئلہ ہر ہفتے ماں کو فون کر کے حال چال پوچھتی تھیں اور عالیہ سب ٹھیک ہے کہہ کر انہیں مطمئن کر دیتی تھیں، سوائے اتفاق جب سے وہ گئی تھیں واپس نہ آئیں، ورنہ یہ بھرم بھی ٹوٹ جاتا۔ اتنے بڑے اور بھرے پڑے گھر میں وہ تنہا پڑی رہتی، کسی کو اس کا خیال نہ آتا۔ کچھ تنہائی، کچھ بڑھاپا۔ عالیہ اب اکثر بیمار رہنے لگی تھی، اسے کھانسی کا دورہ پڑتا تو رکنے کا نام ہی نہ لیتا، جس سے بچے اور بہو ڈسٹرب ہوتے تھے۔ سلیم، تم اپنی ماں کو کسی اولڈ ہوم میں کیوں نہیں چھوڑاتے؟ دن کو چین ہے نہ رات کو، دن رات کھانستی رہتی ہیں۔ برا نے شوہر سے کہا، جان تمہارا کیا لے جاتی ہیں، پڑی رہتی ہیں اپنے کمرے میں۔ جہاں تک کھانسی کی بات ہے تو کل ڈرائیور کے ساتھ بھیج دوں گا ڈاکٹر کے پاس، تم فکر نہ کرو۔ سلیم نے بیوی کو تسلی دی۔ ڈاکٹر کی دوا سے کھانسی تو ٹھیک ہو گئی، مگر برا سلیم کے پیچھے پڑی رہی کہ اسے اولڈ ہوم میں چھوڑ آئیں۔ یار برا، تم خود سوچو، میری بہنیں اور بہنوئی یہ سنیں گے کہ میں ماں کو اولڈ ہوم میں پھینک آیا ہوں تو کیا سوچیں گے؟ بیٹا 3 فیکٹریز کا مالک ہے اور ماں کے لیے گھر کے ایک کونے میں جگہ نہیں۔ برا کی روز روز کی تکرار پر ایک دن اس نے جھنجھلا کر کہا، لیکن برا ٹھان چکی تھی کہ اب عالیہ بیگم اس گھر میں نہیں رہ سکتی، لہٰذا روز کوئی نہ کوئی الزام لگا کر ان کی بے عزتی کرواتی اور سلیم کے کان بھرتی رہتی۔ آج آخر کار وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ عالیہ سڑک سے اٹھی اور ایک سمت میں چل پڑی۔ اسے کچھ معلوم نہ تھا کہ کیا کرے گی اور کہاں جائے گی۔ جب چلتے چلتے تھک گئی تو فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی۔ فجر کے بعد سڑک پر گاڑیوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ ایک گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ اس کے پوتے کی عمر کا ایک لڑکا باہر نکلا اور نزدیک آ کر بولا، آنٹی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ عالیہ نے اسے غائب دماغی سے دیکھا۔ آپ کا گھر کہاں ہے؟ چلیے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے، اس نے سرسراتی آواز میں کہا۔ لڑکے نے تعصب سے اسے دیکھا۔ اچھا چلیے میرے ساتھ۔ اس نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور گاڑی میں بٹھا کر سارم برنی ٹرسٹ میں چھوڑایا۔ سارم برنی ٹرسٹ بیگم نے انہیں ٹرسٹ کے ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تو معلوم ہوا کہ ان کے بازو کی ہڈی اور ایک پسلی سڑک پر گرنے کی وجہ سے ٹوٹ گئی ہے۔ ٹرسٹ کے سٹاف نے انہیں نہلا دھلا کر کپڑے بدلے، پلستر کروایا، کھانا کھلایا اور دوا دے کر سلا دیا۔ عالیہ بہت کم بولتی تھی، نہ سٹاف سے بات کرتی اور نہ ہی دوسری خواتین سے، بس الگ تھلگ پڑی رہتی۔ ہاں مسز سارم سے ضرور چند باتیں کر لیتی۔
جب اسے وہاں رہتے 1 سال بیت گیا تو ایک دن مسز سارم نے پوچھا، ماں جی میں آپ کی بیٹی ہوں نا، ایک بات پوچھوں، بتائیں گی؟ عالیہ نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ آپ یہاں کیسے آئیں؟ کیا آپ کے بچے یا کوئی رشتہ دار نہیں ہے؟ مسز سارم نے پوچھا۔ چند لمحے خاموش رہ کر عالیہ گویا ہوئیں۔ اللہ سلامت رکھے، سب ہیں، بیٹیاں، بیٹا، پوتے پوتیاں، سب ہیں، مگر ان کے پاس میرے لیے کوئی جگہ نہیں، بس میں یہاں چلی آئی، اس نے نہایت دھیمی آواز میں جواب دیا۔ جب آپ یہاں آئیں تو آپ کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور جسم پر نیل تھے، کیا کسی نے آپ کو مارا تھا؟ مسز سارم نے دریافت کیا۔ عالیہ کو وہ دن یاد آیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ماں جی پلیز روئیں مت، میرا مقصد آپ کو دل دکھانا نہیں تھا۔ اچھا مت بتائیں، میں صرف یہ چاہتی تھی کہ آپ کو آپ کے بچوں سے ملوا دوں، پلیز چپ کر جائیں۔ مسز سارم نے انہیں بازو میں بھر کر گلے سے لگا لیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ دل ہلکا ہوا تو ساری کہانی بیان کر دی، جس سے سن کر مسز سارم کی آنکھیں بھی بہہ نکلیں۔ بس اب آپ نہ رونا، نہ پریشان ہونا، میں آپ کی بیٹی ہوں، اور سارم بیٹا، آپ اپنے بچوں سے نہیں ملنا چاہتی تو ہم بھی آپ کو یہاں سے جانے نہیں دینا چاہتے۔ چلیں اب منہ ہاتھ دھو لیں، پھر دونوں ماں بیٹی کھانا کھائیں گے۔ یہ کہہ کر مسز سارم نے بیڈ پر ہی ان کا منہ ہاتھ دھلایا اور اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ عالیہ نے کھانا کھا کر ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ یہ خاتون جس سے اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا، ایسے اس کی خدمت کر رہی تھی جو کہ اس کی سگی اولاد بھی نہ کر سکی۔ اس کے لیے عالیہ کے دل سے دعائیں نکلتی تھیں۔ ایک دن مسز سارم اور سارم برنی ٹرسٹ ان کے پاس آئے اور کہا، ماں جی کوئی آپ سے ملنے آیا ہے، کیا آپ ملنا چاہتی ہیں؟ مجھ سے؟ میرا تو دنیا میں تم دونوں کے سوا کوئی بھی نہیں ہے بیٹا، پھر کون ملنے آیا ہے مجھ سے؟ اس نے حیرت سے کہا۔ آ جائیں بھائی، اندر آ جائیے، سارم برنی نے کہا تو باہر سے ایک شخص میلے کچیلے کپڑوں اور پرگندہ حالت اندر آیا اور دوڑ کر عالیہ کے پیروں سے لپٹ کر رونے لگا۔ امی مجھے معاف کر دیں، امی مجھے معاف کر دیں۔ عالیہ نے غور سے دیکھا تو یہ سلیم تھا۔ وہ گنگ سی رہ گئی، اسے کیا ہوا؟ اس کی اتنی بری حالت کیوں ہے؟ اس نے دل میں سوچا، پھر بولی، بیٹا یہ کون ہے؟ مسز سارم سمجھ گئیں کہ عالیہ بیٹے کو معاف کرنے کو تیار نہیں۔ انہوں نے عالیہ کے پاس بیٹھ کر اپنا بازو اس کے کندھے پر پھیلاتے ہوئے کہا، ماں جی یہ آپ کا بیٹا سلیم ہے، بڑی مشکلوں سے ڈھونڈتا ہوا پہنچا ہے، آپ معاف کر دیں اسے۔ عالیہ نے سوچا اگر سلیم کو پہچان لیا تو مجھے ایک بار پھر اسی جہنم میں جانا پڑے گا، چنانچہ اس نے ناٹک برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا۔ نہیں، یہ میرا بیٹا نہیں ہے، اس نے کہا۔ سلیم نے ماں کے پاؤں چومتے ہوئے کہا، امی خدا کے لیے ایسا نہ کہیں، مجھے معاف کر دیں، میں اس قابل تو نہیں ہوں، لیکن اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو میں مر جاؤں گا۔ کچھ دیر مسز سارم اسے سمجھاتی رہیں، آخر ماں تھیں، بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر دل پسیج گیا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگیں۔ سارم برنی نے سلیم کو اٹھایا، کرسی پر بٹھایا اور پانی پلایا، پھر سلیم نے اسے اپنی کتھا سنائی۔ آپ کے جانے کے بعد مجھے بزنس میں نقصان پہ نقصان ہونے لگا۔ جب میرا سب کچھ ختم ہو گیا تو وہ بیوی بچے جن کی خاطر میں نے آپ کو گھر سے نکالا تھا مجھے چھوڑ کر چلے گئے، میرا گھر نیلام ہو گیا، میں سڑک پر آ گیا۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ میرے گھر میں برکت تو آپ کے دم سے تھی۔ امی آپ مجھے معاف کر دیں اور میرے ساتھ چلیں، میں اپنے گناہوں کی تلافی کرنا چاہتا ہوں، پلیز انکار مت کیجیے گا۔ سلیم نے ایک بار پھر رونا شروع کر دیا۔ عالیہ نے سلیم کے ہاتھ چومتے ہوئے کہا، بیٹا کوئی ماں اپنے بچوں کو بددعا نہیں دیتی، تم نے جو بھی کیا میں نے تمہیں معاف کیا، مگر میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ سلیم نے بہت کوشش کی مگر عالیہ نہ مانی۔ مسز سارم بھی نہیں چاہتی تھیں کہ یہ باوقار اور خاموش طبی خاتون ان کی ادارے سے جائیں، لہٰذا انہوں نے سلیم سے کہا، آپ جب چاہیں ان سے ملنے آ سکتے ہیں، یہ ہماری بھی ماں ہیں، بے فکر ہو جائیے، انہیں یہاں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی، یہ جانا نہیں چاہتی ہیں تو زبردستی مت کیجیے۔ یوں سلیم واپس چلا گیا۔ عالیہ رات کو سونے لیٹی تو سوچنے لگی، واہ رے میرے مولا، تیری شان نرالی ہے، جن لوگوں کی خاطر میرے بیٹے نے مجھے چھوڑ دیا تھا انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ یا اللہ میں نے سلیم کو معاف کیا، تو بھی اسے بخش دے۔